السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آپ سب پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی، اطاعت اور خیر کی طرف فرمائے اور ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ نواقض اسلام میں سے 7واں نواقض جس کے تعلق سے آج ہم پڑھنے والے ہیں، یہ ناقض جو انسان کو اسلام سے باہر کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ایک مسلمان اپنے دین سے مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ شیخ محمد بن عبداللہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں: السابع یعنی 7واں، السحر وہ ہے جادو۔ کیا ہے؟ جادو۔ اب جادو جو ہے اس کی کئی قسمیں ہیں، لیکن جادو کس کو کہتے ہیں پہلے ہم اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں۔ اگر ہم اس کے لغوی معنی دیکھیں عربی ڈکشنری کے اعتبار سے، تو سحر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا انتہائی باریک اور پوشیدہ ہونا، مخفی ہونا۔ کوئی چیز بہت زیادہ چھپی ہوئی ہو، پوشیدہ ہو، مخفی ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں سحر۔ یعنی اہل عرب کسی چیز کے بہت زیادہ پوشیدہ اور چھپی ہوئی چیز کے تعلق سے یہ لفظ جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ اور سحر، لفظ سحر کی جو تعریف ہے، شرعی تعریف، وہ اہل علم نے یہ بیان کی ہے کہ ہر وہ مالا یعنی جو پہنی جاتی ہے گلے میں، ٹھیک ہے، یا دم جھاڑے جس سے جادو کرنے والا شیطان کی مدد حاصل کر کے مسحور کو، یعنی جس پر جادو کیا جا رہا ہے، اس کو نقصان پہنچائے۔ ہر وہ مالا، ٹھیک ہے، یا دم جھاڑے، یا اور بھی کوئی بھی چیز ہو، کسی بھی چیز پر یہ کیا جائے، دم وغیرہ کفریہ شرکیہ دم کر کے کیا جائے، چاہے وہ تعویذ کی شکل میں ہو، چاہے وہ داغے کی شکل میں ہو، چاہے وہ جو ہے چیز پتلے کی شکل میں ہو، چاہے اس کے اندر جو ہے سوئی وغیرہ لگائی گئی ہو، کیل ٹھوکی گئی ہو، چاہے سلائی کی گئی ہو، الگ الگ طریقے سے سحر کیا جاتا ہے۔ تو جو بھی ہے، ہر وہ مالا یا دم جاڑے جس سے جادو کرنے والا شیطان کی مدد حاصل کر کے، یہ چیز یاد رکھیں، شیطان کی مدد حاصل کر کے مسحور کو، ایک ہے ساحر یعنی جادو کرنے والا، اور دوسرا ہے مسحور جس کے اوپر جادو کیا جائے، مریض، پیشنٹ، تو جس کے ذریعے سے مریض کو کیا کیا جائے؟ مریض کو نقصان پہنچایا جائے، مریض کو نقصان پہنچایا جائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو سحر کہتے ہیں۔ اور علامہ امین شنقیطی رحمہ اللہ، جن کی تفسیر ہے بہت عظیم تفسیر اضواء البیان، تفسیر اضواء البیان، بہت زبردست مفسر تھے، آپ مدینہ یونیورسٹی کے استاد بھی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ تو علامہ شنقیطی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جادو کی کوئی جامع اور مانع تعریف نہیں ہے۔ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ مطلب ایک خاص جو ہے، ایسی کوئی تعریف نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ کہیں، جیسے مثال کے طور پر ہم نماز کی تعریف پڑھتے ہیں، روزے کی تعریف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا کس چیز کو کہتے ہیں، ایسی کوئی مطلب ایسی
ایک دم جامع پرفیکٹ ایسی کوئی تعریف نہیں ہے، کیونکہ جادو کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، جادو کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے الگ اور ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، اور ان کے درمیان ایک چیز جو ہے یعنی پائی جاتی ہے، قدر مشترک ہوتی ہے، کبھی یعنی کبھی چیز کوئی چیز ان کے درمیان ملتی ہے، کوئی نہیں ملتی ہے، جس کی بنا پر جو ہے ہم کوئی اس کی ایک تعریف جامع اور معنی تعریف نہیں بتا سکتے۔ اس لیے علماء کرام نے سحر کی کافی تعریفات کی ہیں، مختصراً یہ کہ ہر وہ مالا، تعویذ، دھم، جاڑا یا کوئی بھی ایسی چیز جس کے ذریعے سے ساحر، جادو کرنے والا، شیطان کی مدد حاصل کر کے مسحور کو یعنی جس پر جادو کیا جا رہا اس کو نقصان پہنچائے تو اس کو سحر کہتے ہیں۔ تو شیخ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ السابع السحر، ساتویں چیز جو انسان کو اسلام سے باہر کر دیتی ہے وہ ہے جادو۔ وَمِنْهُ الصَّرْفُ وَالْعَطْفُ، اور اسی میں سے ہے صرف اور عطف۔ صرف اور عطف یہ جادو کی قسم ہے، صرف اور عطف یہ جادو کی قسم ہے۔ صرف اس کی تعریف جو علماء نے بیان کی ہے وہ تعریف یہ ہے کہ سحر صرف، جادو یعنی سحر صرف اس جادو کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی اپنی خواہشات کو مکمل کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جادو کے ذریعے سے کسی کی محبت کو نفرت میں بدل دے۔ صرف مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف مطلب تبدیل کر دینا، چینج کر دینا، بدل دینا۔ تو اسی سے ہے کہ جو سحر صرف ہے وہ یہ ہے کہ محبت کو نفرت میں بدل دینا، چاہے وہ میاں بیوی کے درمیان کی محبت ہو، چاہے وہ جو ہے اولاد اور ماں باپ کے درمیان کی محبت ہو، چاہے بہن بھائیوں کے درمیان کی محبت ہو، چاہے دوستوں کے درمیان محبت ہو، اس محبت کو نفرت میں، دشمنی میں بدل دے، اس کو سحر صرف کہتے ہیں۔ اور شیخ رحمہ اللہ نے کہا کہ وَمِنْهُ الْعَطْفُ، اور اسی میں سے عطف۔ تو عطف کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک جادو کی قسم ہے، اور عطف کہتے ہیں کہ اس میں آدمی اپنی خواہشات کے اپوزٹ شیطانی غیر جائز طریقے استعمال کر کے کسی کی یعنی جو ہے کسی کی نفرت کو محبت میں بدلا جائے، یا نفرت نہیں ہے لیکن کوئی کسی سے محبت نہیں کر رہا ہے تو یہ جادو کر کے اس کو محبت میں تبدیل کیا جائے، تو یہ بھی کیا چیز ہے؟ یہ جادو کی اقسام میں سے ہے، اور جادو کی کئی قسمیں ہیں جو انشاءاللہ کچھ قسمیں ہم لوگ پڑھیں گے۔ فی الحال ہم متن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ السابع السحر، ساتویں چیز ہے جادو، وَمِنْهُ الصَّرْفُ وَالْعَطْفُ، اور اسی میں سے صرف یعنی کسی کی محبت کو نفرت میں بدل دینا، والعطف، اور عطف جو ہے یعنی محبت نہ ہو تو محبت کو یعنی جو ہے کسی ایسا عمل کرنا جس عمل کے ذریعے سے کسی انسان سے محبت کی جائے۔ اور دونوں چیزوں میں ایک چیز ہم کو خیال رکھنا ہے کہ نفرت بھی، یہ جو جادو کے اندر جو صرف عطف جو نفرت اور محبت ہوتی ہے، اس میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا، یعنی انسان کسی سے یہ محبت نہیں کرتا، بلکہ اس کے ساتھ ایک ایسا کفریہ عمل کیا جاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ محبت کرتا ہے، اور ایسا کفریہ عمل کیا جاتا ہے جس کے ذریعے سے محبت نفرت میں بدل جاتی ہے۔ تو یہ ایک فتنہ اور فساد ہے جو کہ انشاءاللہ اس کی مذمت ہم لوگ پڑھیں گے تھوڑی دیر میں۔ تو جادو جو ہے یہ اس کی ایک قسم ہے، دلوں کو پھیرنا بھی ہے، یعنی دلوں کے اندر نفرت پیدا کرنا، اور ایک جادوئی عمل ہے جس سے انسانی خواہش تبدیل کر دی جاتی ہے، جیسے شوہر یا بیوی کے دل کو ایک دوسرے سے محبت کی بجائے بغض اور عداوت میں تبدیل کر دینا۔ یہ عمل مسلمانوں کے بہت سارے گھرانوں میں ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ ایسا عمل کر رہے ہیں، اور عموماً جو ہے
یہ عمل گھر والے زیادہ کرتے ہیں یا باہر والے بھی کرتے ہیں، کوئی بھی کر رہا ہو، لیکن یہ عمل کفر ہے، اس عمل سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور جادو کی دوسری قسم یہ ہے کہ دل میں جھکاؤ یا میلان پیدا کرنا، محبت پیدا کرنا، جس سے شیطانی طریقوں کو اپنا کر انسان کے دل میں نفرت کی جگہ محبت بھر دی جائے۔ تو اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں فمن فعلہ، جس نے ایسا کیا، یعنی جس نے اس کو کیا، جادو کا عمل کیا، او رضی بہ، یا اس عمل سے راضی ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے شیخ رحمہ اللہ کو ایک عجیب جو ہے فقاہت دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست علم دیا تھا کہ مختصر سی عبارت کے اندر شیخ رحمہ اللہ بڑے بڑے مسائل کو حل کر دیا، شیخ رحمہ اللہ نے بڑے بڑے مسائل کو حل کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ آپ فرمائیں فمن فعلہ او رضی بہ، جس نے یہ کیا، یعنی جس نے جادو کے عمل کو کیا، او رضی بہ، اور جو اس فعل سے جادو سے راضی ہوا، جادو تو نہیں کر رہا ہے لیکن جادو کے عمل سے وہ راضی ہے، وہ کروا رہا ہے یا کیا جا رہا ہے تو اس کو معلوم ہے اور اس پہ وہ خوش ہے، تو شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کفر، یہ دونوں چیزیں کفر ہے۔ جادوگر، جادو کرنے والا اور جادو کرانے والا دونوں کافر ہیں اگر جادو کرانے والا اس عمل سے راضی ہے تو یہ ایک اہم جو ہے ناقد ہے جس کو شیخ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ شیخ عبد الرحمن الناصر البراق حفظہ اللہ اس ناقد کی شرح میں کہتے ہیں هذا هو الناقد الصابع من النواقد السحر والسحر من علم الشیاطین۔ آپ حفظہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ 7واں ناقد جو ہے یہ جادو ہے، ٹھیک ہے، اور یہ شیاطین کا علم ہے، یہ شیاطین کا علم ہے۔ اور شیخ حفظ اللہ کا یہاں پہ یہ کہنا کہ شیاطین کا علم ہے، وہ آپ حفظ اللہ اس لیے کہہ رہے اس لیے کہ جادو بغیر شیطان کی مدد کیے ہوئے حاصل کیے ہوئے نہیں ہو سکتا، جادو شیطان کی مدد کیے بغیر نہیں ہو سکتا، جب تک کہ شیطان سے مدد نہ لی جائے اس وقت تک جادو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس تعلق سے مختصراً آپ کو یہ بات بتا دی جائے کہ جو جادوگر ہوتا ہے، جادو کرنے والا، یہ جادو کرنے والا کیا کرتا ہے؟ جادو کرنے والا جو جادوگر ہے وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے، شیطان کی عبادت کرتا ہے۔ اگر شیطان اسے کہتا ہے تو سجدہ کر تو وہ سجدہ کرتا ہے، اگر شیطان اسے کہتا ہے، شیطان اس سے جو ہے بڑے بڑے نافرمانی کے کام کراتا ہے جو سب شرک اور کفر ہے۔ جادوگر اسے کہتا ہے کہ تو اپنی ماں کے ساتھ زنا کر، اپنی بہن کے ساتھ زنا کر تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کر تو وہ یہ بھی کرے گا۔ جادوگر اگر اسے کہے کہ قرآن کے اوپر پیشاب پاخانہ کر تو وہ یہ بھی کرے گا۔ جادوگر اگر اسے یہ کہے کہ کیا کہتے ہیں تو قرآن کو جلا دے تو وہ بھی کرے گا۔ شیطان اس کو اگر یہ کہے کہ تو آگ کو سجدہ کر تو جادوگر وہ بھی کرے گا۔ یعنی ہر وہ کام جو کفر ہے جب شیطان اس کو کہے گا وہ کام کرے گا، تب شیطان اس کو کہے گا کہ اب تو بتا تجھے کیا ہیلپ چاہیے، مدد چاہیے، میں تیری ہیلپ کرتا ہوں۔ تو کوئی بھی جادوگر اس وقت تک جادو نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کفر نہ کرے اور شرک نہ کرے۔ ہر اور غلیظ اور گندا کام، یہاں تک کہ اگر شیطان جادوگر کو بولتا ہے کہ تو پخانہ کھا اپنا یا کسی اور کا یا پیشاب پی تو وہ بھی کرتا ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جادوگر کوئی بھی ہو اس کی ایک پہچان ہے، وہ کتنا ہی صاف ستھرا آپ کو کیوں نہ دیکھے، اب باہر سے اس نے بہترین کپڑے کیوں نہ پہنے ہو لیکن وہ اندر سے ناپاک رہے گا، اس لیے کہ وہ اگر پاک رہے گا تو جادو کا عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک وہ ناپاک نہیں رہے گا تب تک اس کا عمل کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ جادو کر ہی نہیں سکتا۔ اور جادوگر گندی جگہوں پہ رہتا ہے، خاص کر کے اس وقت جب وہ عمل کرتا ہے تو اس وقت وہ گندی جگہوں میں رہے گا، ورنہ اس کا عمل سکسیس نہیں ہوگا، کامیاب نہیں ہوگا۔ اور بہت سارے جادوگر جن کو ہم نہیں جانتے کیونکہ یہ ایک مخفی چیز ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنی جو ظاہری شکل و صورت ہے، اگر مسلمانوں میں تو اپنی اچھی شکل و صورت بناتے ہیں،
ہو سکتا ہے وہ عالم بھی ہو، ٹھیک ہے، اور داڑھی وغیرہ ساری چیزیں صاف ستھرے، ہم کو ایسا لگے کہ یہ صحیح ہیں، لیکن وہ رہتے ہیں جادوگر. وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ نماز بھی پڑھتے، وہ خیر کے اور بھی کام، کیونکہ وہ نہیں کریں گے تو پھنسیں گے کیسے اس کے جاسے میں. اس لیے جادوگر ہر طریقے ہر دھوکے سے کام لیتا ہے، اور جادوگر شیطان کی عبادت کرتا ہے. ابھی جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے جنات ہیں، ہم ان سے ان کے ذریعے سے وہ جو ہے ہمارے موکل ہیں، وہ ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، وہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں، وہ ہماری مدد کرتے ہیں، تو یہ سب یہی چیز ہے. جب تک وہ اس کی عبادت نہیں کریں گے تب تک وہ لوگ مدد نہیں کرتے. کہتے ہیں ہمارے پاس شیطان جو ہے جنات تابع ہیں. وہ تابع نہیں ہے، بلکہ یہ جنات کا تابع ہے. یہ شیاطین کی ہر بات مانتا ہے، پھر شیطان اب بولتا ہے کہ تو نے کفر شرک کر لیا، یہی تو میں چاہتا تھا، اب تو بول تجھے کیا کرنا ہے، میں وہ کروں گا. تو پھر جا کے شیطان جو ہے اس کی کیا کرتا ہے، اس کی ہیلپ اور مدد کرتا ہے. اور اس تعلق سے الحمدللہ علماء کی کتابیں موجود ہیں جس کے اندر تفصیل موجود ہے، ہم زیادہ تفصیل کے اندر نہیں جائیں گے. اور جادوگر کی جو علامات اور پہچان ہے کہ آپ کیسے پہچان سکتے ہیں کہ کوئی انسان جادوگر ہے، تو چونکہ جادوگر اپنے آپ کو ظاہر تو نہیں کرے گا کہ میں جادو کرنے والا ہوں، ورنہ لوگ اس کے پاس جائیں گے نہیں، ٹھیک ہے. تو جادوگر کی جو علامات اہل علم نے بتائی ہیں اس میں سے ایک علامت یہ ہے کہ آپ کسی کے پاس بھی علاج کرانے جائیں، رقیہ، دم جاڑ پھونک وغیرہ، اگر وہ آپ سے ماں کا نام معلوم کرے، آپ کی ماں کا نام پوچھے، تو آپ جان لیجئے کہ وہ جادوگر ہے. یہ ایک اس کی پہچان. اسی طریقے سے اگر وہ آپ سے مریض کا فوٹو طلب کرتا ہے تو آپ یہ جان لیجئے کہ وہ جادوگر ہے. اسی طریقے سے اگر وہ مریض کا کپڑا طلب کرتا ہے تو بھی آپ جان لیجئے کہ یہ جادوگر ہے. اسی طریقے سے اگر وہ مریض کا انڈر گارمنٹس کا کپڑا اگر طلب کرتا ہے تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی جادوگر ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی آپ اس کے پاس جائے تو آپ کو بولتے ہاں یہ سب معلوم ہے مجھے، ایسا ایسا، وہ شیاطین سے قرین سے بات کر کے وہ سب بتاتا ہے، تو یہ چیز بھی کیا ہے، یہ بھی جادوگر کی علامات میں سے ہیں. اور اسی طریقے سے جادوگر کی علامات میں سے یہ ہے کہ جب وہ دم کرے تو جو الفاظ پڑھے وہ الفاظ واضح نہ ہو، وہ الفاظ واضح نہ ہو، ایسے الفاظ پڑھے کہ ہم کو سمجھ میں ہی نہ آئے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. تو یہ بھی کس کی علامت ہے، یہ بھی جادوگر کی علامت ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کرنا جو سامنے والا جو ہے سمجھ نہ پائے. اور اسی طریقے سے وہ بعض دفعہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے قرآن کی آیات کو بھی پڑھے گا، لیکن کہیں سے ٹکڑا پڑھ دے گا، یعنی ایک دو لفظ جو ہے پڑھ دے گا، یا آیتوں کو الٹا پڑھے گا لوگوں، ٹھیک ہے. تو آیتوں کو الٹا، تو قرآن کی آیتوں کو الٹا پڑھنا ہی بحرمتی ہے قرآن کی. تو جب تک قرآن کی بحرمتی نہیں کرے، اس عمل سکسیس نہیں ہوا، تو ایسا دھوکہ دینے کے لیے لوگ کر سکتے ہیں. تو صحیح سب جادوگروں کی علامات ہیں. اور بھی کئی جو ہے علامات ہیں، شرعی دم جو ہے جاڑ دم پھونک جو ہے اس کی مخالفت کرنا، ٹھیک ہے، نامکمل حروف، غیر جملے جو ہے مفہوم جملے لکھنا، ستاروں کی چال وغیرہ بتانا، ٹھیک ہے، ہاتھ کی لکیریں بیان کرنا، پیالی پڑھ کر قسمت بتلانا، یہ سب چیزیں جو ہے گاٹھ لگا کر، گرہ لگا کر اس میں پھونکنا، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں. اسی طریقے سے مریض کو پیشنٹ کو شریعت کے خلاف کام کرنے کا حکم دینا، حرام کام کا حکم دینا، نماز مت پڑھو، قرآن مت پڑھو، ایسی اور بھی کوئی چیز، پردہ مت کرو، کوئی حرام کاموں کا حکم دینا، ٹھیک ہے، بغیر بسم اللہ کے جانور ذبح کروانا وغیرہ. تو یہ سب جو ہے جادوگروں کی علامات میں سے ہے. اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جادوگر اس کا کیا حکم ہے. تو شیخ رحمہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ فمن فعلہ او رضی بہ کفر، کہ جس نے ایسا کیا، ایسا عمل کیا جادو کا، اور جو اس راضی ہوا، یہ دونوں چیزیں کفر ہیں. تو جادو جو ہے یہ کفر اکبر ہے. اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سنی ہوگی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 مہلک تباہ کرنے والے گناہوں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان جو ہے 7 موبقات، ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے بچو، اس میں سے ایک جادو بھی ہے. تو جادو کرنا یہ کفر اکبر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 102، لمبی آیت ہے، آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، اس میں ایک جو جملہ ہے
جس کو شیخ رحمہ اللہ نے یہاں پہ جو ہے شیخ نے ذکر کیا آیت وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. ہاروت اور ماروت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر کیا. جب اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو ایک بستی کے اندر نازل کیا تھا لوگوں کی آزمائش کے لیے, تو ہاروت اور ماروت کے تعلق اللہ تعالیٰ نے کہ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ, وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی. یعنی کیا نہیں سکھاتے؟ جادو. حَتَّى يَقُولَا, یہاں تک کہ وہ دونوں لوگوں سے کہہ دیتے تھے, جب تک کہ لوگوں سے یہ بات نہ کہہ دیں اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ, ہم تو ایک آزمائش ہیں. ان اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو آزمائش بنایا تھا لوگوں کے لیے, اور وہ فرشتے جب ان کے بعد یہ عمل سیکھنے کے لیے لوگ آتے تھے تو فرشتے کہتے تھے انما نحن فتنۃ, ہم ایک آزمائش ہیں, فلا تکفر, تم کفر مت کرو. تو اس آیت سے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے کہتے تھے فلا تکفر, تم کفر مت کرو, تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جادو یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے. یہ کفر ہے. جادو سیکھنا, کروانا, اس سے راضی ہونا, یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں کفر ہیں. اس لیے ہمیں ان اعمال سے کیا کرنا ہے؟ ان اعمال سے دور رہنا ہے. اور جادوگر کے پاس جانے کا کیا حکم ہے؟ تو اس تعلق سے شیخ ہیثم حفظہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جادوگر کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھے یا کسی شخص کو اس کے پاس بھیجے. ٹھیک ہے, ایک ہے خود جانا بیٹھنا, دوسرا ہے کسی کو بھیجنا جادوگر کے پاس, یا اس سے مراسلہ کرے, یعنی میسج وغیرہ خط وغیرہ کے ذریعے سے اس سے رابطہ کرے, یا ایسے چینل جیسے آج کے زمانے میں ایسے چینل ویب سائٹ کو دیکھے اور میگزین کو پڑھے جس میں برجوں کی معلومات ہو, یا جادو کا علم ہو, یا ہاتھ کی لکیروں کا علم ہو, یا پیالی پڑھ کر قسمت بتانے کا علم ہو. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جو ہے جادوگر کے پاس جانے کی طرح ہی ہے. چاہے آدمی اس کے ساتھ چاہے اس کے پاس آدمی بیٹھے, چاہے کسی کو بھیجے, چاہے اس سے خط و کتابت کرے, جو ہے اس سے رابطہ کرے, چاہے ایسے چینل دیکھے, چاہے ایسی ویب سائٹ دیکھے, چاہے ایسی میگزین پڑھے, تو یہ سب جادوگر کے پاس جانے کی طرح ہی ہے. جادوگر کے پاس جانے کا حکم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو انسان جادوگر کے پاس جاتا ہے, صرف جاتا ہے, تو اس کی 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی. لم تقبل له صلاۃ 40 یوم, او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اب ایک آدمی اگر چلا گیا جادوگر کے پاس, تو کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے؟ نہیں, نماز پڑھے گا, کیونکہ وہ فرض ہے. اب وہ نماز پڑھے گا, اگر نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا, نماز پڑھے گا تو اس کے اوپر جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا, لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا, اس کو ثواب نہیں ملے گا. یہ جادوگر کے پاس صرف جانے کا حکم ہے. اور اگر کوئی جادوگر کی باتوں کی تصدیق کرے, جو اس نے کہا اس کو سچ جانے, اس پر عمل کرے, یعنی اس کو صحیح سمجھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتا عرافا او کاہنا او فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم, او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سمجھا کہ جو شخص کسی نجومی کے پاس آئے, نجومی یہی جو غیب کی باتیں بتانے والا, ہاتھ کی لکیریں وغیرہ معلوم کر کے, سب جادوگر ہی ہیں. جو شخص کسی نجومی کے پاس آئے اور اس کی تصدیق کرے, یعنی جو وہ باتیں کر رہا ہے اس کو سچ جانے, فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے, کیا نازل ہوا ہے؟ دین, شریعت نازل ہوئی ہے, تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی شریعت کا انکار کر دیا, کفر کر دیا, یعنی وہ کافر ہو گیا. ٹھیک ہے, لیکن اس وعید میں, یعنی جو یہ وعید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو ان کے پاس جائے اس کی 40 دن جو ہے نماز قبول نہیں ہوگی, اور جو ان کی تصدیق کرے وہ کافر ہو جائے گا, ان دونوں وعید سے وہ آدمی باہر ہے, وہ نکل جائے گا. مثال کے طور پر کوئی عالم ہے, ٹھیک ہے,
وہ جادوگر کے پاس اس لیے نہیں جا رہا ہے کہ اس سے کچھ جو ہے باتیں کرے یا کچھ، بلکہ وہ اس لیے جا رہا ہے تاکہ اس کی حقیقت کو جانے یا اس کا رد کرے، اور اس کے وہ کیا کیا عمل کرتا اس کو جان کر کے لوگوں کو اس سے آگاہ کرے، یا جادوگر کو سمجھائے اور نصیحت کرے، تو وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ یعنی اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوئی ایسا کچھ بھی نہیں، وہ کفر میں داخل، وہ اس کا کفر نہیں ہوا کیونکہ وہ اس نیت سے گیا نہیں ہے۔ تو یہ چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو شیخ عبد الرحمن ناصر البراق حفظہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جو والسحر من علم الشیاطین، جادو جو ہے یہ شیاطین کا علم ہے، اور اسی میں سے صرف اور عطف ہے۔ صرف ہم پڑھ چکے، شیخ کہتے ہیں کہ هو السحر الذي يقصد به تنفیر الاحبہ بعضهم عن بعض، کہ سحر صرف وہ ہے جس کے ذریعے سے یعنی جو ہے دو محبت کرنے والوں کے درمیان نفرت پیدا کر دی جائے، جیسا کہ کیا کہتے ہیں میاں بیوی کے درمیان تفریق کرانا، جیسا کہ سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 102 کے اندر موجود ہے کہ یفرقون به بین المرء وزوجہ، کہ وہ تفریق کرتے ہیں آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان۔ وهذا صرف فيه تأثیر على النفوس حتى ينصرف الزوج عن زوجته۔ شیخ حفظ اللہ کہتے ہیں کہ جو یہ سحر صرف ہے اس کے اندر نفس میں تاثیر ہوتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، یہاں تک کہ شوہر اپنی بیوی سے نفرت کرنے لگتا ہے، اس سے جو ہے کترانے لگتا ہے۔ او الزوجۃ عن زوجها، یا بیوی اپنے شوہر سے۔ او ينصرف الاخ عن اخیہ، او الولد عن امه او عن ابیہ، او الصدیق عن صدیقہ۔ پھر شیخ حفظ اللہ کہتے ہیں یا بھائی اپنے بھائی سے، یا جو ہے لڑکا اپنی ماں اور اپنے باپ سے، یا دوست اپنے دوست سے کیا کرتا ہے، نفرت کرنے لگتا ہے۔ اب اس آیت کے اندر خصوصی طور پر ذکر ہوا ہے کس کا، یفرقون به بین المرء وزوجہ، آدمی اور اس کی بیوی کا، کیونکہ زیادہ تر کثرت سے یہ عمل ہوتا ہے، یعنی میاں بیوی کے درمیان جدائی کا ہی عمل ہوتا ہے۔ لیکن کسی بھی اعتبار سے جدائی کی جائے، چاہے وہ ماں بیٹے کے درمیان ہو یا رشتہ داروں کے درمیان ہو، کوئی بھی ہو، یہ سب اس میں داخل، اس میں سب جو ہے سب کے اندر تاثیر ہے۔ باقی اغلبیت کی طور پر میاں بیوی کا ذکر کیا گیا کہ زیادہ تر ایسا کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد والعطف، عطف جو ہے شیخ حفیظ اللہ کہتے ہیں کہ عطف جو ہے یہ طیولہ، یہ طیولہ ہے۔ اب طیولہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن نبی داؤد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان الرقى والتمائم والطیولۃ، ان الرقى والتمائم والطیولۃ شرک، کہ بے شک رقا، رقا سے مراد یہاں پہ تعویذ وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، اور تمائم میں بھی یہی مٹکے موتی سیپی جو بھی آتے ہیں سب اس میں آ جاتے ہیں تعویذ۔ والطیولۃ، اور تیولا یہ شرک ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک۔ ابو داؤد کی روایت ہے 3883، 3883۔ اب یہاں پہ ایک چیز جس کو جو ہے ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ کہ یہاں پہ شیخ رحمہ اللہ نے جو تیولا کا ذکر کیا، تیولا کس کو کہتے ہیں؟ تیولا سے مراد وہ چیزیں ہیں، وہ اشیاء ہیں جو میاں بیوی کے درمیان الفت اور محبت پیدا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ رقیہ منتر جاڑ پھونک کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے مراد وہ تمام اشیاء ہیں، اس سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو لٹکائی جاتی ہیں، چاہے وہ گردن میں لٹکائی جائیں، چاہے وہ ہاتھ میں، چاہے وہ کہیں بھی باندھی جائیں، جیسے من کے وغیرہ تعبیر، یہ سب مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان الرقى والتمائم والطیولۃ شرک، کہ یہ یعنی جاڑ پھونک، کون سی جاڑ پھونک؟ غیر شرعی جاڑ پھونک، اور تمائم یعنی من کے وغیرہ، والطیولہ، اور تیولہ ایسی چیز جس کے درمیان میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کی جائے، یہ سب شرک ہیں، ٹھیک ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اور اس کی اور شرعی جو جاڑ پھونک رقیہ اس کی تفصیل میں آپ کو بتا رہا ہوں تھوڑی دیر میں، ایک منٹ۔ اب یہاں پر ہم آپ کو یہ چیز بتاتے ہیں کہ رقیہ، جائز رقیہ 3 شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی آدمی بیمار ہے، کسی کو حسد وغیرہ کا مسئلہ ہے، عصب کا مسئلہ ہے، جادو کا مسئلہ ہے،
تو رقیہ جائز ہے، اس کی 3 شرطیں ہیں. 3 شرطیں اگر پائی جائیں گی تو ہی رقیہ جائز ہوگا، ورنہ رقیہ جائز نہیں ہوگا. اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ رقیۃ الشرعیہ معلوم ہے ہم کو کہ ہم کس سے کرتے ہیں؟ قرآن سے اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں سے. تو جو بھی رقیہ کیا جا رہا ہے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں سے، اس کے تعلق سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ رقیہ بذات خود یعنی ڈائریکٹلی یہ رقیہ مؤثر یعنی اثر نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے. یعنی یہ رقیہ آپ جو قرآن نبی سے مسنون دعائیں پڑھیں اس کے تعلق سے بھی آپ کو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ رقیہ بذات خود بغیر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے نفع بخش نہیں ہے. اس میں نفع اور شفا تب ہوگی جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، تو اس شرط کے ساتھ زائد ہے. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ یہ رقیہ بذات خود مؤثر ہے، یہ اسی کے ذریعے سے دفع ملے گی ڈائریکٹ، تو یہ عقیدہ حرام ہے، بلکہ شرک ہے. بلکہ کیا ہے؟ شرک ہے. تو یہ پہلی شرط ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ رقیہ ان چیزوں میں سے نہ ہو جس کی شریعت مخالفت کرتی ہے. رقیہ ان چیزوں میں سے نہ ہو جس کی شریعت مخالفت کرتی ہے، جیسے وہ رقیہ جس میں غیر اللہ سے مدد کی جاتی ہے، جن وغیرہ سے مدد طلب کی جاتی ہے، یہ سب حرام اور شرک ہیں. ہاں، بعض لوگ جب کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو جنات سے مدد لیتے ہیں. جنات سے مدد لینا شرک ہے. بعض لوگ جنات کے ذریعے علاج کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے. بعض جو مطلب اہل حدیث راقیوں کے تعلق سے یہ سننے کو ملا کہ وہ بھی جنات سے مدد لیتے ہیں. تو جنات سے مدد لینا یہ جائز نہیں ہے. شیخ عبید الرحمن ڈاکٹر عبید الرحمن مدنی حفیظ اللہ نے اس تعلق سے بہت ہی بہترین بات کہی ہے. کسی نے ان سے سوال کیا تھا کہ جنات وغیرہ سے مدد طلب کرنا رقیہ میں اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو شیخ حفیظ اللہ نے بہت بہترین جواب دیا تھا. شیخ نے جواب دیا تھا کہ کیا جنات کو آپ دیکھ پاتے ہو؟ نہیں دیکھ پاتا انسان. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتا جہاں سے تم نہیں دیکھتے. جب ہم ایک چیز کو دیکھ ہی نہیں رہے ہیں تو ہم کو کیسے معلوم کہ وہ ہماری مدد کر رہا ہے، صحیح طریقے سے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ وہ جو طریقہ استعمال کر رہا وہ صحیح ہے، شریعت کے خلاف ہے کہ نہیں ہے، آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ شیاطین کے تعلق سے ہمیں معلوم ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. تو ایک جھوٹے سے آپ کیسے مدد لے سکتے ہیں؟ آپ کیسے اس پہ ٹرسٹ اور بھروسہ کرتے ہیں؟ آپ اس کو دیکھ بھی نہیں رہے تو آپ کیسے اس پہ جو ہے بھروسہ اور توکل کرتے ہیں؟ اگر آپ جو ہے ایسا کہتے ہیں کہ جنات سے میں مدد طلب کروں تو شیخ حفیظ اللہ کہتے ہیں کہ پھر تو آپ جو ہے اگر آپ کہتے ہو کہ جنات سے مدد طلب کرنا جائز تو اس کی بنسبت تو فرشتوں سے مدد طلب کرنا بدرجہ اولا جائز ہے. کیونکہ یعنی شیخ رد کر رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں سے مدد لی جائے. شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارا یہ عقیدہ تو پھر فرشتوں سے مدد طلب لینا تو اور زیادہ جو ہے بہتر ہے، کیونکہ فرشتے نافرمانی کرتے ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں، وہ اللہ کی پاکیزہ مخلوق ہیں. تو آپ فرشتوں سے کیوں نہیں لے رہے؟ جنات پر آپ کیسے یقین اور بھروسہ کر رہے؟ تو خلاصہ کلام یہ کہ شیخ رحمہ اللہ نے ایسے لوگوں پر رد کیا اور کہا کہ یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ وہ آپ کے ساتھ سچ کا معاملہ کر رہے یا جھوٹ کا. تو شیاطین سے مدد لینا یہ حرام ہے. تو رقیہ کے اندر جو شریعت کی مخالفت جس چیز میں ہو تو صحیح نہیں ہے. جیسے غیر اللہ سے مدد کی جائے، اکثر جو تعویذ وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر شیاطین کے نام ہوتے ہیں. ہم نے کھول کے دیکھے ہیں کہ بعض تعویذوں میں فرعون، ابلیس، قارون، حامان ان کا نام ہوتا ہے، اور بعض تعویذوں کے اندر جو ہے
اللہ یعنی مدد طلب کی جاتی ہے شیاطین وغیرہ سے بھی. اسی طریقے سے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی، حضرت حسن اور حسین کے تعلق سے بھی کہ ہماری مدد کیجیے، ان کو پکارا جاتا ہے، جو کہ شرک، واضح طور پر شرک ہے. تو یہ سب چیزیں حرام ہیں. تیسری شرط یہ ہے کہ رقیہ معلوم الفاظ اور سمجھ میں آنے والا ہو، کہ جو آدمی رقیہ کر رہا ہو، راقی، وہ جو الفاظ پڑھ رہا، آپ پہ دم کر رہا ہے، وہ ایک دم معلوم اور کلیئر ہو اور الفاظ واضح ہوں. اگر الفاظ واضح نہیں ہیں تو آپ اس کے بعد علاج نہیں کرائیں گے. اگر وہ اس کے لیے جو ہے شیطانی طلسمات اور جادوئی دم وغیرہ پر مشتمل چیزیں استعمال کرتا ہے تو آپ اس کے بعد علاج نہیں کرا سکتے، یہ ناجائز ہے. تو یہ 3 شرطیں جو ہے جائز رقیہ کی، 3 شرطیں. پھر اس کے بعد جو ہے ایک جائز رقیہ بھی کر رہا ہے تو اس کی بھی جو شریعت کی جو ہے شریعت کی کیا ہے حدود ہیں، کہ جو راقی رقیہ کر رہا ہے وہ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کرے کہ اللہ اس مریض پہ میں دم کر رہا ہوں تو اس کو اپنی قدرت سے شفا دے، میں تو ایک ذریعہ ہوں، شفا دینے والا تو ہے. ساتھ ہی مریض کو یہ عقید توحید کی مضبوطی دلائے کہ دیکھ بھائی میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، میں تو صرف دم کروں گا قرآن کی آیت پڑھ کے، یا آپ بھی کر سکتے ہو. شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے. مریض کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرے، یہ نہ کہ ہاں میں ٹھیک کر دوں گا، یہ نہیں. سب اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کا عافیت ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا، میرے پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے چاہے. اس کے بعد دوسری چیزیں جو ہیں جیسے غیر شرعی امور ہیں، جیسے مثال کے طور پر عورتیں ہیں تو عورتیں پردے میں ہوں اور محرم کے بغیر عورتوں پہ رقیہ نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، الا یہ کہ کوئی بہت زیادہ مجبوری ہو، یا تو اس کی شکل یہ ہے کہ عورتوں کی ایک جماعت ہو، یعنی 2-4 عورتیں ہوں تو کیا جا سکتا ہے، تو اس میں فتنے کا ڈر نہیں ہوتا. تو اور اس طرح کی دوسری چیزیں جو غیر مطلب جو لوگ کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور لیمبو کاٹنا، مرچی کاٹنا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے شیاطین حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں مرغا ذبح کرو، مرغا ذبح کرنا، یہ کرنا، یہ سب جو ہے یہ سب چیزیں جو ہے درست نہیں ہیں. اور کوئی بھی ایسا عمل جو شریعت کے خلاف ہو تو وہ چیز درست نہیں ہے. اور علماء اکرام نے اس تعلق سے شروط اور کافی چیزیں لکھی ہیں. المہم شیخ حفیظ اللہ کہتے ہیں کہ جو تیولا ہے، یعنی میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے، یہ بھی شرک ہے. اور شیخ محمد عبداللہ رحمہ اللہ نے کتاب التوحید کے اندر مستقل ایک باب قائم کیا ہے، کس کا؟ تیولا، رقا، تیولا تمام کے تعلق سے کہ یہ شرک میں سے ہیں، ٹھیک ہے. اور شیخ نے وہاں پہ تعریف کیا ہے کہ وَالطِّوَلَةُ شَيْءٌ يَصْنَعُونَهُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يُحَبِّبُ الْمَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا وَالرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ، کہ تیولا کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کے تعلق سے، یعنی جس کو بنایا جاتا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ یعنی عورت کے درمیان محبت پیدا کرتا ہے شوہر کے لیے، اور کیا کہتے ہیں شوہر کا بیوی کے لیے، یعنی دونوں کا ایک دوسرے کے لیے جو ہے اس کا یہ اثر کرتا ہے، یہ تاثیر پیدا کرتا ہے. تو یہ چیزیں کیا، یہ شرک ہیں. اور شیخ حفظ اللہ کہتے ہیں وَهَذَا التَّحْبِيبُ الَّذِي لَيْسَ طَبْعِيًّا وَلَا عَقْلِيًّا وَلَا بِالْأَسْبَابِ الْمُعْتَادَةِ بَلْ هُوَ تَأْثِيرٌ سِحْرِيٌّ يَجْعَلُ فِي الْمَسْحُورِ حُبٍّ مُفَرِّطٍ فَيَتَصَرَّفُ تَصَرُّفَاتٍ يَخْرُجُ بِهَا عَنْ حُدُودِ الْعَقْلِ وَالْحَيَاءِ وَالْحَشْمِ. شیخ حفیظ اللہ کہتے ہیں کہ جو یہ محبت قائم ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان یا کسی کے درمیان، یہ محبت فطری محبت نہیں ہوتی، یعنی جو نیچرل محبت ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، اور عقلی محبت بھی نہیں ہوتی، اور نہ ہی کوئی ایسا اس کے اور کوئی ریزن اور اسباب ہوتے ہیں، بلکہ یہ ایک جادو کا اثر رہتا ہے جس کے ذریعے سے جو ہے جو مسحور ہے وہ جو ہے اس کی طرف مائل ہوتا ہے، جس کے لیے سحر کیا گیا ہے وہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اور وہ کچھ ایسے اعمال کرتا ہے جو اعمال عقل سے، حیا سے خالی ہوتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ دیکھیں گے تو مسحور جن کے اوپر جادو کیا گیا ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ ایسے کام کرتا ہے جو کام عقل اور حیا کے خلاف ہوتے ہیں. اور آپ لوگوں نے معاشرے کے اندر ایسی حرکتیں دیکھی ہوں گی کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس تعلق سے، یعنی ایسی باتیں کرتے ہیں جو باتیں کہ عقل مند آدمی کے لیے مناسب نہیں. اسی طریقے سے ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو حرکتیں
جو ہے مطلب شریعت کے دائرے میں نہیں، ایک دم جو ہے بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ باتیں ہوں چاہے وہ حرکتیں ہوں، تو یہ ساری چیزیں انسان وہ جو سحر کا اثر ہے، جادو کا اثر، اس کی وجہ سے یہ چیز کرتا ہے، یہ نیچرل چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. پھر شیخ حافظ اللہ نے فرمایا کہ من عملہ او من فعلہ او رضی به کفر، کہ جس نے ایسا عمل کیا یعنی جادو کیا یا جادو کے عمل سے راضی ہوا تو کافر ہے. پھر شیخ کہتے ہیں کہ لأن من رضی بالکفر فهو کافر، اس لیے کہ ہم کو معلوم ہے کہ جادو کفر ہے، تو جو کفر سے راضی ہو وہ کیا ہوگا؟ وہ کافر ہی تو ہوگا. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس چیز کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے. اور شیخ عبد الرحمن ناصر البراق حفظ اللہ کہتے ہیں وَلِهَذَا يُقَالُ إِنَّ السِّحْرَ نَوْعَانِ، شیخ حفظ اللہ کہتے ہیں کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جادو کی دو قسمیں ہیں. بڑے علماء کی ایک پہچان ہوتی ہے، ان کا ایک جو ہے منہج اور عقیدہ، ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی کبھی اپنی انا نہیں جاڑتے. میں کہتا ہوں یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، اس طرح کی باتیں چھوٹے موٹے جو طالب علم ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے یعنی باتیں کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ ہے وہ ہے، یعنی بڑے علماء کی طرف جو ہے. یہاں پہ شیخ کریں وَلِهَذَا يُقَالُ، اسی لیے کہا جاتا ہے، یعنی کہا جاتا ہے مرادی کہ اہل علم جو ہے کہتے ہیں، یعنی شیخ خود اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود بھی یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ دوسرے علماء کہتے ہیں. اور یہ چیز آپ کو جتنے بڑے علماء ہیں، چاہے شیخ ابن باز ہوں، ابن عثیمین ہوں، یا شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ، جس طرح جتنے بھی ہوں، چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر جب آپ ان سے مسئلہ پوچھیں گے تو کہیں گے اس مسئلے میں علماء نے یہ بات کی، اس مسئلے میں علماء نے یہ بات کی. لیکن ہمارے یہاں کے علماء کو آپ دیکھیں گے تو ایسی بات نہیں کہتے، جو کہ درست نہیں ہے. بڑے علماء کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے سے پہلے والے علماء کا ریفرنس اور حوالہ دیتے ہیں. تو شیخ کہتے ہیں کہ سحر کی دو قسمیں ہیں، سحر حقیقی، ایک سحر حقیقی یعنی حقیقت میں جادو ہوتا ہے، وہ کون سا ہے؟ جیسے میاں بیوی کے درمیان جدائی کرا دینا، باپ بیٹے کے درمیان، بھائی بہن کے درمیان، یہ حقیقت میں. اور ایک سحر تخیلی، ایک سحر وہ جو خیالی ہوتا ہے، یعنی حقیقت میں نہیں ہوتا لیکن خیالی ہوتا ہے. اور شیخ کہتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي يُخَيَّلُ فِيهِ عَلَى الْأَبْصَارِ، سحر تخیلی وہ سحر ہے جو انسان کی نگاہوں میں یعنی جو ہے خیال میں جو ہے سحر تخیل، خیالات کا جادو انسان حقیقت میں نہ ہو لیکن انسان کی آنکھوں پر جو جیسے ہمارے نظر بند کر دی جائے، اور کہ ایک جو جادو جس کے اوپر جادو کیا گیا انسان مسحور کو، وہ دیکھتا ہے کہ چیزوں کو جو ہے حقیقت کے علاوہ دیکھتا ہے. جیسے مثال کے طور پر وہ دیکھتا ہے کہ ایک جو ہے گدھا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ انسان بن گیا. ٹھیک ہے، یعنی گدھا انسان ہو گیا، انسان حیوان ہو گیا، کنکری سونا بن گئی. ٹھیک ہے، پہاڑ یا رسیاں سانپ بن گئی جیسے موسیٰ علیہ السلام کا. تو یہ جو ہے یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ شیخ حفظ اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہے یہ سحر تخیلی ہے. کون سا سحر ہے؟ سحر تخیلی ہے، یعنی یہ حقیقی نہیں ہے، خیالات میں ایسا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے جو ہے چیزیں جو ہے انسان کو حقیقت میں چیز تبدیل نہیں ہوتی. حقیقت میں کنکری سونا نہیں ہوتی. اگر کنکری سونا ہو جائے تو جادوگر جو ہے کفر کیوں کریں گے؟ چھوڑے سے پیسوں کے لیے اپنی آخرت کیوں برباد کریں گے؟ یعنی مطلب لوگوں کے کیوں وہ اتنا عمل کیوں کریں گے؟ وہ تو جو ہے پہاڑوں کو سونا بنا کے عیش کریں. حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، یہ خیالی ہوتا ہے، یعنی دکھتا ہے لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے اس کے تعلق سے یہ چیز کا ہمیں جو ہے دھیان دینا ضروری ہے. پھر اس کے بعد شیخ کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ کہ چیزوں کو بالکل تبدیل کر دینا، یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ انسان کو حیوان بنا دینا، لا یستطیع الانسان، کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ کسی انسان کو حیوان بنا دے، یہ حیوان کو انسان بنا دے. یہ ممکن ہی نہیں، کسی کے ہے ممکن نہیں، ممکن ہے. سونے کو پتھر کو سونا بنا دینا یہ کسی کے لیے ممکن ہے ہی نہیں، یہ چیز کسی کے لیے ممکن ہے ہی نہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ خیالی جادو ہیں، اور اس طرح کا جادو جو ہے کیا جاتا ہے. اور یہ جتنی بھی جادو کی اقسام ہیں یہ ساری اقسام جو ہیں اس کو کرنا، اس پہ راضی ہونا، یہ سب کفر ہے. اور باقی چیزیں انشاءاللہ ہم کل کے درس میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے تمام اعمال سے محفوظ فرمائے
جو اعمال ہمارے اسلام کے لیے خطرہ ہوں اور ہمیں دین اسلام سے باہر کرنے والے ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو جب تک دار فانی کے اندر زندہ رکھ کے استقامت کے ساتھ توحید و سنت پہ زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت نصیب فرمائے تو توحید و سنت پر نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔